اگلا باب ہے باب الوفاء بالعہد و انجاز الوعد، ایفائے عہد اور وعدہ پورا کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وقال تعالی وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ان تینوں آیات میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عہد جو انسان کے ساتھ کرے یا انسان اپنے رب کے ساتھ کرے، یا عہد کا نام لے کر یا حلف اٹھا کر یا قسم کھا کر نہ کرے، بلکہ بطور وعدہ کسی سے کوئی بات اپنی گفتگو میں بھی کرے کہ جس سے دوسرا شخص امید رکھ بیٹھے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ انسان نے دوسرے سے کیا ہوا قول اور قرار، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا ہوا وعدہ، اللہ سے کیا وعدہ ہے کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک عہد ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسی طرح انسانوں کی توقعات جو بڑھا دیتا ہے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ زبانی عہد بھی اور ویسے رویے میں جو توقع انسان دوسرے کو امید دلا دیتا ہے اس کے بارے میں بھی پرسش ہوگی، کیونکہ انسان عموماً زندگی میں اس وقت مایوس ہوتا ہے جب دوسرے انسان اس کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے، یا اس کی وہ توقع یا تمنا بر نہیں آتی جس کو لیے ہوئے کوئی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ پہلی حدیث ہے اس سلسلے میں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے سپرد کوئی امانت کی جائے تو خیانت کرے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ ایمان کے منافی ہے یہ بات کہ انسان بات کرے اور اس کو غلط انداز میں پیش کرے، یعنی جھوٹ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وعدہ یعنی کسی کے ساتھ کسی چیز کے کرنے کا یا نہ کرنے کا عہد کر لے، خواہ قسم کھا کے کرے یا نہ کھا کے کرے تو اس کی بھی پوچھ ہوگی، اور اگر وہ نہیں اس کو نبھاتا تو یہ دراصل ایمان کی نہیں منافقت کی علامت ہے۔ اور اسی طرح امانت میں خیانت، امانت میں نہ صرف یہ کہ مال یا کچھ مٹیریل امانت ہو سکتا ہے بلکہ گفتگو بھی امانت ہوتی ہے، راز بھی امانت ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو جو عہدے اور مناصب ملتے ہیں وہ بھی ان کے لیے امانت ہوتے ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے بعد پھر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اگر وہ پورا نہیں کی جاتی یا اپنے جو بھی انسان کے اوپر کسی بھی کیپیسٹی میں وہ عائد ہوتی ہے تو وہ بھی اسی شکل میں آ جاتی ہے، یعنی خیانت میں ایک طرح سے شامل ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ شخص روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلم ہے، لیکن اگر یہ 3 صفات اس کے اندر ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اور اس کے اوپر پرکھ کر ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ ہماری روزمرہ زندگی کس بات کی عکاس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جائیں وہ خالص منافق ہوتا ہے، اور جس کسی میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت یعنی ایک حصہ موجود ہے، اور جب تک کہ اس خصلت کو وہ ترک نہ کر دے یعنی چھوڑ نہ دے، وہ عادت اپنے سے ہٹا نہ دے۔ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو بےہودہ باتیں کرنے لگے، یعنی زبان درازی پر اور گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ ایک مومن کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر سے روایت ہے
فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر بحرین کا مال آ گیا تو میں تجھے اتنا اتنا اور اتنا دوں گا، یعنی وہ علاقہ فتح ہو گیا اور وہاں سے مال غنیمت آیا تو میں تمہیں بہت کچھ دوں گا۔ اور بحرین کا جب مال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے منادی نے ندا دی، یعنی پکارنے والے نے پکارا، اناؤنسمنٹ کی گئی کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کر رکھا ہو یا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ کچھ قرضہ ہو وہ ہمارے پاس آ جائے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ اور یہ وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں میں بھر کر مجھے رقم دی، میں نے انہیں گنا تو وہ 500 تھے۔ حضرت صدیق نے مجھ سے فرمایا اس سے دگنا اور لے لو، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے وعدے پورے کرتے تھے بلکہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو بھی انہوں نے پورا کیا، اور یہی دراصل سچی محبت ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ نے اعلان کرایا کہ جس کا آپ سے کوئی وعدہ تھا یا آپ نے جس کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا یا جس کسی سے کوئی قرضہ لیا تھا وہ آئے اور مجھ سے وصول کر لے۔ اس کو کہتے ہیں سچی خیر خواہی۔ کیا ہمارے ہاں ایسی دوستی اور ایسی رفاقت اور ایسی ہمدردی کسی کو نصیب ہے؟ اور یہ کس چیز کی محبت تھی اور کیا سبب تھا؟ یہ ایمان ہی کی محبت تھی، یہ اسی کی صداقت کی دراصل عملی طور پر اظہار تھا جو ہمارے ہاں نہیں ملتا۔ جب انسان اپنے آپ سے مخلص نہیں رہتا تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان لوگوں کے دل شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھے، لہذا اس میں ہر وہ چیز جھلکتی تھی، ہر وہ چیز نظر آ جاتی تھی جو انہیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے پوری کرنا ضروری ہوتی تھی۔ اور چونکہ ہمارے دلوں کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوتی ہے، میل ہوتی ہے، لہذا ہمیں نہ اپنے فرائض یاد آتے ہیں اور نہ ہی دوسروں سے کیے ہوئے وعدے یاد رہتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب المحافظت علی ما اعتادہ من الخیر، اچھی عادت کی حفاظت کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں، یعنی جب تک لوگ اپنے آپ کو خود نہ سنواریں، اپنا فکر خود نہ کریں، اپنے لیے خود کوشش نہ کریں، خود محنت نہ کریں، خود کسی چیز کا عزم اور ارادہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کے ساتھ پھر بھلائی کی روش نہیں اختیار کرتا۔ اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں اگرچہ ایمان اور اسلام اور خدا اور رسول کا کوئی تذکرہ نہیں پایا جاتا، لیکن انہیں اپنی حالت اور اپنے ملک کی حالت سنوارنے کا جنون ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان میں اکثر قوموں کے اندر حب الوطنی کا جذبہ پایا جاتا ہے، نیشنلزم پایا جاتا ہے، اپنے ملک اور اپنی ملت اور اپنے نام کی خاطر کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کی قدر و قیمت رکھتا ہے اور ان کو وہ کام کرنے کی آزادی دیتا ہے اور اس کام کو کرنے دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ خود نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی گھر بیٹھے بٹھائے ان کے اوپر کرم نہیں کیا کہ وہ خود کچھ بھی نہیں کر رہے اور بیٹھے میں سب کچھ دے دیا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہم چونکہ ایمان رکھتے ہیں، ہم چونکہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس لیے گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ حاصل ہو جانا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہے اور اس میں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے کوشش کو شرط رکھا ہے، اور یہی چیز ایک انڈیویجول لائف میں بھی ضروری ہے اور اجتماعی زندگی میں ایک ملک کی تقدیر سنوارنے اور بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی بجائے انسان یہ دیکھے کہ وہ اپنے حصے کا فرض کتنا ادا کر رہا ہے، اور اگر ہر شخص اپنے حصے کا چراغ جلا دے تو اس کا ارد گرد پوری طرح روشن ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر سب لوگ اپنے اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں اور آپ کے اپنے سامنے والا چراغ جو ہے وہ بجھا ہوا ہے تو ان کی روشنی جنہوں نے جلایا ان تک ہی پہنچے گی، ان کی تھوڑی بہت تو آپ تک پہنچے گی، لیکن صحیح روشنی آپ کو جب ہی ملے گی جب آپ اپنے سامنے کا اور اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بطور ایک قوم اور بطور ایک ملت کے ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں اس وقت تک تقدیر نہیں بدل سکتی تمہاری جب تک کہ تم اپنے اعمال کا حساب نہ لو اور اپنے لیے خود کچھ نہ کرو۔
پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد اور اسے پارا پارا کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں اور عربوں کے ہاں بھی عورتیں عموماً راتوں کو سوت کاٹتی ہیں، کیونکہ شاید وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے یا اور کوئی کام نہیں ہوتا، تو ایک رفتار کے ساتھ مقابلے پہ بیٹھ کے کاتا جاتا ہے، جس کو عموماً بھورے کا نام دیا جاتا ہے، ایک اصطلاحی نام ہے۔ تو مکہ میں ایک خاص عورت کی طرف اشارہ ہے جس کا دماغ خراب تھا، ساری رات وہ محنت کرتی اور جب صبح اٹھ کے وہ سوت کاتا ہوا ہوتا تو اس کو توڑ پھوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ سوت کاتا ہوا بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک دھاگے کی تار ہو، اگر اس میں سے کچھ حصہ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ سارا کیا کرایا خراب ہو سکتا ہے۔ اور بہترین سوت وہ ہوتا ہے کہ جس میں جوڑ کم ہو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو کہ جو اپنے کیے پہ خود پانی پھیر دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر انسان اپنے کیے کی خود حفاظت نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو جس شاخ پہ بیٹھے ہو اسی کو مت کاٹو۔ اسی طرح اپنے ملک کے حوالے سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی چار لوگوں کی مجلس ہوتی ہے اپنے ملک کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں اور اپنے ہی ملک کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے ہی ملک سے کوئی پیار اور احساس نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے ممالک اور ان کے طور طریقوں اور ان کے طرز عمل کے ہم گرویدہ اور صدقے واری ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں تو طرز عمل اور ہوتا ہے، یہی لوگ جب دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرتے ہیں تو دن رات ایک کر دیتے ہیں اور وہاں کی تقدیر سنوارنے کے لیے انتہائی مخلص، اور اپنے ملک میں جب کوئی کام کیا جائے تو ہم سے بڑھ کر کوئی یعنی بددیانت قوم شاید ہی اور ہو۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کرپشن میں نمبر 2 ہیں، ایک اور ہے معلوم نہیں وہ کون ہے، لیکن نائجیریا، وہ بھی افسوس کے ساتھ مسلمان ملک ہے۔ تو مسلمانوں کو تو یہ کہا گیا کہ وہ دنیا کے سامنے حق کی گواہی کا پیغام رکھیں، نہ کہ اس قسم کی مثالیں پیش کریں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ نہایت افسوسناک ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ خود ہمیں اپنی مٹی اور اپنے ملک سے پیار نہیں، اور یا اپنی ملک و ملت کے ساتھ اور اپنے دین کے حوالے سے اپنی امت مسلمہ کے ساتھ ہم دیکھیں کہ خود اپنے ہی مسلمانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، کبھی عربوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کبھی کسی اور قوم کو لے بیٹھتے ہیں کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے، اور ہماری ساری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں عموماً، یا ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے کرتے ہم نہیں تھکتے کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں۔ کسی کی بھی اچھائیوں کو انسان کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ایسی احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے کہ اپنے میں اس کو یا اپنی قوم کے اندر اس کو کوئی خیر نظر ہی نہ آئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، بس لمبی مدت گزر گئی تو ان پر ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر بلکہ امت کے طور پر بنی اسرائیل کے طور طریقوں سے منع کیا گیا۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے کہ پہلا سپارہ آپ کھولتے ہیں اور بنی اسرائیل کے طویل قصے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان بعضوں کو سوچتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں اس کتاب سے اپنے لیے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی نعمتوں اور ان کے اوپر جو فضل و کرم ہے ان کا ذکر کیے چلے جاتے ہیں، تو وہ کیوں؟ وہ دراصل ایک وارننگ ہے کہ تمہارا طرز عمل ان جیسا نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اسے وہ نبھا نہ سکے جیسا نبھانے کا حق تھا۔ یہ اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف جنہوں نے رہبانیت کو اپنے لیے ایجاد کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر لازم نہ کیا تھا کہ وہ راہب بن کر دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے دینداری کا یہ طریقہ پسند کیا اور اسے اختیار کیا، لیکن چونکہ اپنے اوپر سختی کی اس لیے وہ سختی کو برداشت نہ کر سکے اور وہاں پر ان کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو ایک عہد کرنے کے بعد اسے انہوں نے پورا نہ کیا، یا دوسرے معنوں میں ایک عادت اچھی کو اپنا کر پھر اسے چھوڑ دیا۔ اسی طرح عام حالات میں بھی جیسا کہ اگلی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہے کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا، یعنی تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔
یعنی ایسے لوگوں کی طرح مت بن جانا جو ایک نیک کام کی ابتدا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد تھک ہار کے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر لوگ اس طرح ان کو یاد کرتے کہ ہاں فلاں شخص جو یہ فلاں نیک کام کرتا تھا اور اب وہ نہیں کرتا، وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے یہ بہت ناپسند ہے. اسی لیے عموماً لوگ کہتے ہیں جی کبھی کبھار تہجد نہیں پڑھنے چاہیے، اگر پڑھیں تو پھر ہر روز پڑھنے چاہیے اور یہ فرض ہو جاتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی دن آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ پڑھ لیں، یہ سوچ کے مت چھوڑیں کہ چونکہ میں روز نہیں پڑھتا اس لیے آج بھی پڑھنا میرے لیے ممنوع ہے. ایسی بات نہیں ہے. لیکن کہا دراصل اس حدیث میں یہ جا رہا ہے کہ جب تم ایک کام کی پابندی شروع کر لو تو پھر کرتے رہو، اس کو بیچ میں نہ چھوڑو، اسے منزل مقصود تک پہنچاؤ. کیونکہ کسی اچھے راستے پہ جب انسان چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے قریب کرتا جاتا ہے، اور جب انسان اس سے وہ راستہ بدل لیتا، وہ چھوڑ کے کسی اور طرف چل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ ایک بندہ جو میری طرف آ رہا تھا اور میرے قریب ہو رہا تھا وہ واپس پلٹ گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسانوں میں سے کسی انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اور ایک محبت اور ایک ہمدردی جیسا، اور پھر بلا کسی وجہ کے وہ تعلق کم ہو تو پھر انسان کبھی بعد میں سوچتا ہے کہ وہ کیسا وقت تھا کہ جب تعلقات اچھے تھے اور اب نہیں ہے. تو یہ چیز انسان کے دل میں ایک حسرت پیدا کرتی ہے. تو اسی طرح نیکی کے سلسلے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ایک شخص جب کسی اچھے کام کا ارادہ یا نیت کرتا ہے تو پھر اس میں استقامت اختیار کرے، نہ کہ اس سے منہ موڑ لے. کیوں؟ ایسا کرنا اس اچھے کیے ہوئے کام کو بھی ضائع کر دینے کے برابر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا باب ہے باب استحباب طیب الکلام و طلاقت الوجہ عند اللقاء. عمدہ گفتگو اور وقت ملاقات خندہ پیشانی کے مستحب ہونے کا بیان. یعنی انسان جب کسی سے بات کرے تو اچھی طرح بات کرے اور مسکراتے ہوئے دوسرے سے ملے. قال اللہ تعالی واخفض جناحک للمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نیچے کیا کیجئے اپنے پروں کو مومنوں کے لیے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ اگر آپ تند مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ جو ایک دفعہ آپ سے مل لیتا پھر آپ کا گرویدہ ہو جاتا. اور آپ نے کئی واقعات ایسے پڑھے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے جب آپ سے ان کی خود ملاقات ہو جاتی براہ راست تو پھر وہ ایمان کو قبول کرنے یا اسلام کو قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہ رہتی. اور سوائے ابو جہل اور چند ایک اور گنی چنی مثالوں کے باقی کوئی شخص ایسا نہ رہا کہ جو آپ کی ذات سے متاثر ہوئے بغیر رہا ہو. عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ متفق علیہ. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خواہ آدھی کھجور ہی کے ذریعے، اور جس کو یہ بھی نہ میسر ہو تو ایک اچھی بات ہی کے ذریعے آگ سے بچنے کی کوشش کرے. یعنی اگر انسان کے پاس مال میں سے صدقہ کرنے کو کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو اچھی بات کر کے خوش کر دے، کیونکہ اس پر تو انسان کا کچھ بھی نہیں خرچ آتا، کچھ بھی نہیں بگڑتا. کوئی اچھا مشورہ دینا، کوئی اچھی بھلائی کی بات بتانا، کوئی کسی کی پریشانی یا دکھ دور کرنا یا کسی غم کے وقت میں اسے دلاسا یا حوصلہ دینا، یہ بھی دراصل صدقے کی ایک قسم ہے اور انسان کے لیے باعث اجر ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. یعنی صدقہ صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ اچھی طرح بات کرنے کا نام بھی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی نیکی کے کام کو ہرگز حقیر نہ سمجھو. کوئی بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملے تو اسے چھوٹا نہ سمجھو، خواہ وہ یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرو. یعنی یہ بھی اگر کر سکو تو کر جاؤ، اس کو بھی تم چھوٹی چیز نہ سمجھو. یعنی خوش اخلاقی کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ یہ بھی انسان کا بہترین صدقہ ہے. اگلا باب ہے باب استحباب بیان الکلام و ایضاحہ للمخاطب و تقریرہ لیفہم اذا لم یفہم الا بذلک. مخاطب کے سامنے بات کی وضاحت اور ضرورت پڑے تو اس کو دہرانے کا مستحب ہونے کا بیان.
یعنی یہاں پر وہ نیکیاں بتائی جا رہی ہیں جن کا تعلق عام روزمرہ لائف سے ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا کہ انسان جب بات کرے دوسرے کے ساتھ تو واضح الفاظ میں بولے، اس طرح نہ بولے منہ کے اندر کہ دوسرے کو بات ہی پتہ نہ چلے، یا اتنا تیز نہ بولے، یا ایسی زبان یا ایسے الفاظ استعمال نہ کرے کہ جس سے دوسرا شخص حیران پریشان ہو کر منہ دیکھتا رہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی ان پڑھ انسان سے بات کریں تو آپ اسی کے لیول پر بات کریں۔ اگر آپ اس سے انگریزی میں بات شروع کر دیں گے تو وہ نہیں سمجھ سکے گا، اور یہ اس کے لیے باعث شرمندگی بھی ہوگا اور باعث حیرانی اور پریشانی بھی، اور دوسرے کو پریشان کرنے والی ایک صفت ہوگی۔ اسی طرح جب انسان بات کرے تو کلیئرلی بولنا جو ہے، واضح انداز میں بولنا جو ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا ہی تھا، اور یہ بھی شامل ہے اس میں کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ بات نہ سمجھے تو اسے دوبارہ دہرا کر سمجھا دی جائے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے ہم کسی کو بات کرتے ہیں اور اگر وہ دوبارہ پوچھتے کہ آپ نے کیا کہا میں سمجھے نہیں، تو ہم عموماً اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں کہ کیوں نہیں سمجھا اور تمہاری سمجھ میں بات کبھی نہیں آئے گی، اور شدید غصہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں غصہ کرنے کی بجائے انسان کو دوبارہ بات دہرا دینی چاہیے تاکہ دوسرا اس بات کو سمجھ جائے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ اس کی سمجھ آ جائے، کیونکہ ابھی یہ بچے تھے جب وہ آپ کے پاس آ گئے، تو جتنے عقل کم ہوتی ہے اتنا ہی بات کو جلدی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ریپیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 3 دفعہ کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کرتے تو بعض اوقات 3 مرتبہ بھی سلام کرتے تھے، کہ ایک دفعہ کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ سنا ہو، پھر کیا اور پھر کیا۔ عموماً ہم ایک دفعہ بھی کرنے میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں، اور اگر کوئی جواب نہ دے تو صرف ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور تم نے سنا نہیں۔ حالانکہ مسنون یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ فیل کرے کہ دوسروں نے نہیں سنا تو دوسری دفعہ اور دوسری دفعہ بھی محسوس ہو تو تیسری دفعہ کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بڑا واضح ہوتا تھا اور ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا، یعنی انسان انسانوں کے لیول پر بات کرے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جتنی دین کی تبلیغ عموماً ہوتی ہے اور جتنے اسکالرز بات کرتے ہیں، جب وہ عوام سے بھی خطاب کرتے ہیں تو بات پلے کچھ نہیں پڑتی، ایسی ایسی اصطلاحات اور ایسے ایسے الفاظ اور ایسی ایسی ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے کہ جو عام بندے کے پلے ہی نہ پڑے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ صرف اپنی شخصیت کی بڑائی کا اشتہار دے رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو سمجھانے کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو دین کی تعلیم یا تبلیغ کا کام کرتے ہوں، کہ وہ بولنے میں جتنا سمپل بول سکیں اتنا سمپل اور سادہ اور آسان بولیں، خواہ ان کی تقریر کا روب کسی پر بھی نہ پڑے، کیونکہ اصل مقصود بات کو سمجھانا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب اصغاء الجلیس لحدیث جلیسہ الذی لیس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسہ۔ ہم نشین کی ایسی بات جو حرام نہ ہو تو توجہ سے سنیں، اور عالم اور واعظ کے لیے حاضرین مجلس کو خاموش رہنے کی تلقین کرنے کا بیان۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ لوگوں سے خاموش رہنے کے لیے کہو، کیونکہ 40,000 کا مجمع تھا، بہت زیادہ لوگ تھے اور کوئی مائکرو فون تو تھا نہیں، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، لہٰذا آپ نے کچھ اور لوگوں کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو چپ کرائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یعنی مسلمان کو قتل نہ کرے، اس کا قتل جو ہے وہ کفر کے برابر ہے، تو اس کی طرف یہاں پر آپ نے توجہ دلائی۔ تو یہاں سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی بات کر رہا ہو تو بے دھیانی نہیں کرنی چاہیے، توجہ سے بات کو سننا چاہیے، کیونکہ لاپرواہی کے انداز میں بات سننا اور آدھی نہ سننا یہ بد اخلاقی میں سے ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی آتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو لوگوں سے موڑو مت، یعنی منہ موڑ کے نہ بات کرو، مخاطب سے معقول طریقے میں، معروف اور بھلے طریقے میں اس کے ساتھ توجہ کے ساتھ بات کرو، کیونکہ منہ موڑنا جو ہے وہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا پسند نہیں۔ اور
صرف اس صورت میں انسان اگنور کر سکتا ہے جب یہ دیکھے کہ دوسرا شخص غیبت کر رہا ہے یا کسی کا مذاق اڑا رہا ہے یا کسی کے اوپر الزام باندھ رہا ہے، اور انسان اپنے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں پاتا کہ اسے بول کے چپ کرا دے، بھی خاموش ہو جاؤ، مت بولو ایسی بات. تو اس کا پھر حل کیا ہے کہ انسان اس بات کو اگنور کر دے اور توجہ نہ کرے، تاکہ دوسرا خود ہی محسوس کرے کہ اس شخص کی توجہ نہیں ہے اس میں. آپ دیکھیں کہ غیبت عموماً کیسے پنپتی ہے، کس طرح وہ آگے بڑھتی ہے جب سنانے والا سناتا اور سننے والے اس میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ جس بات میں دلچسپی نہ ظاہر کی جائے وہ بات سنانے والا کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، اور وہ پوری سنانا چاہتا تو آدھی سنائے گا کیونکہ اسے کوئی سننے والا نہیں. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ غیبت جہاں کرنا منع ہے وہاں سننا بھی منع ہے. اور سننے سے مراد ایسا ہی طرز عمل کہ جس سے سنانے والے کو اور شے ملے. جب ہم ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور جب ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کو دراصل اس برائی کے کرنے پر مدد دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو اکسا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں تم خوب برائی کرو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب دوسروں کی عزت پر حرف آنے والی بات ہو تو شیطان انسان کو وہ بات اچھی کر کے دکھاتا ہے کہ اس سے سارے ڈیگریڈ ہو جائیں اور تمہاری اپنی ذات جو ہے وہ خوب نکھر کے سامنے آ جائے. اس لیے عموماً اس بات میں بخل کا اظہار کرتے ہیں لوگ کہ دوسروں کی عزت پر حملہ ہونے سے دوسروں کو بچاتے یا محفوظ نہیں کرتے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنے اخلاق میں یہ چیز بھی شامل کر لینی چاہیے کہ وہ دوسرے کو برائی سے روک بھی سکے اپنے طرز عمل کے ساتھ. تو یہ چند ایک باتیں بالکل ہماری پریکٹیکل روزمرہ ڈیلی لائف سے متعلق ہیں، جن کے بارے میں امید رکھتی ہوں کہ میں خود بھی اور آپ بھی ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل کر لیں. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو نرم اور متواضع اخلاق کے لوگ ہوں گے، جو لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہوں گے. اور یہ محبت جبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور گفتگو میں اور راز میں اور عہد میں اور باقی معاملات میں دوسرے کی رعایت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.